السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں برسوں بعد لندن سے آیا تو ڈیڈ نے زبردستی گاؤں میں ایک شادی پر بھیج دیا کہ رشتہ داروں سے ملو جلو، لیکن وہاں جا کر عجیب حالات ہو گئے۔ پتہ نہیں کہاں سے ایک لڑکی خود کو چادر میں لپیٹے میرے کمرے میں آ گئی اور چلانے لگی اور مجھ پر الزام لگانے لگی۔ پنچایت نے مجھے اس سے شادی پر مجبور کر دیا اور ہمارا نکاح کروا دیا، اور مجبوراً مجھے اپنے ساتھ اسے شہر لانا پڑا۔ وہ میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے چلتی ٹرین سے دھکا دے دوں گا اور اپنا بدلہ لے لوں گا۔ جو ہی ٹرین چلنے لگی تو وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں دھکا دینے ہی لگا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میری نظر اس کی میرا نام شاویز ہے، میرا تعلق ہری پور کے خوبصورت گاؤں سے ہے، لیکن میں نے اپنی عمر کا سارا حصہ لندن رہ کر ہی گزارا ہے۔ اپنے موم ڈیڈ کا دوسرا اور آخری سپوت ہونے کی وجہ سے ان کا بے حد لاڈلا ہوں۔ ہمارا شمار گاؤں اور خاندان میں بڑے لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ دولت، عزت، رتبہ، ذہانت، ہر چیز سے نوازا ہے۔ بابا اور ماما کی بہادری کی حسن سلوک کے کئی قصے مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہیں، ایک پرفیکٹ کپل ہے، ایک پرفیکٹ پیرنٹس اور ایک پرفیکٹ اولاد ہے۔ گھر میں میری ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ وہی تربیت کے معاملے میں خاصی سختی بھی ہے۔ اللہ نے مجھے حسن بے بنا دیا ہے، اس لیے مجھے بچپن میں بہت ساری نظر لگ جاتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں کہتی تھی کہ اس کا خون ہلکا ہے۔ پورا خاندان، خاص کر میری عمر کے لڑکے، میری خوبصورتی کی وجہ سے خار کھاتے تھے۔ گرے آنکھیں، سفید رنگ، براؤن بال، یہ سب مجھے ان سب سے منفرد کرتا تھا۔ میرا بھائی بھی خوبصورتی میں مجھ سے پیچھے نہیں تھا۔ اس کا فیس ماما سے کافی حد تک ملتا تھا۔ ہم دونوں بھائی ذہین تھے اور ہر میدان میں آگے رہنے والے تھے۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے 10 سال بڑا۔ بھائی کے بعد موم ڈیڈ کو تو لگا تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن پھر میری پیدائش پر موم بہت خوش ہوئیں۔ میرا نام میری موم نے رکھا تھا، بڑا بھائی شاہد، اور میرا نام تو تھوڑا ماڈرن رکھا تھا۔ میرے موم اور ڈیڈ نے میری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس لیے مجھ میں حسد، جلن جیسی بری عادات نہیں تھے۔ میرے ڈیڈ بزنس مین ہیں اور موم ایک تنظیم کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ انہیں لوگوں کے کام آنا پسند ہے اور لوگوں کے دکھوں کو سنتی ہیں اور ان کے کام کرتی ہیں۔ دادا کے تینوں بیٹوں میں صرف میرے ڈیڈ ہی پڑھے لکھے ہیں اور تینوں بہوؤں میں صرف میری ماما اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ باقی 2 بیٹے میٹرک پاس ہیں، اور وہ بھی دادا کی سفارش کی وجہ سے انہوں نے 2 بار دھکے کھا کر میٹرک پاس کی۔ ان کی نظر میں صرف دادا کی دولت پر رہی، تبھی دادا نے جائیداد میں ان کا حصہ دے کر ہمارے ساتھ زندگی گزاری۔ موم دادا کی چہیتی بہو اور ان کے گاؤں کی عورتوں کے مسئلوں میں رائے ضرور لیتے ہیں۔ میں بھی ان کی طرح پڑھائی لکھائی کا شوقین تھا۔ مجھے آرٹ مشغلے کے طور پر پسند ہے۔ شرارتوں کی وجہ سے میں ہر ایک کی ناک میں دم کیے رکھتا ہوں۔ بڑا بھائی میری ہر چیز کا دھیان رکھتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ موم کے بعد وہ میری دوسری موم ہے تو غلط نہیں تھا۔ موم کے زیادہ تر عادات مجھ میں ہی بھی ہیں، لیکن یہاں پر ہر کسی کی تعریف کرنے پہ میں بیمار رہتا ہوں۔ جب کہ کسی دعوت پر جاؤں تو ہفتہ بخار نہیں اترتا۔ پہلے پہل سب کو لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جب ڈاکٹر کی دوائی کے بجائے دم سے آرام آتا اور میری کا تعویذ اثر کیا کرتا تو موم کو یقین ہو گیا کہ واقعی نظر برحق ہے۔ موم ہر وقت مجھے دم کرواتی یا پھر صدقہ خیرات کرواتی رہتی اور میری طرف سے کافی پریشان رہتی۔ منتوں مرادوں کے بعد انہیں بیٹا ملا ہے، اس لیے وہ مجھ سے لے کر بے حد حساس ہیں، اور یہاں خاندان میں سب ہی جلتے رہتے ہیں، اس لیے موم مجھے باہر بھیجنا چاہتی تھی۔ میں پڑھائی میں بھی گاؤں سے میں سب سے آگے ہوں۔ ویسے تو بھائی بھی سب سے آگے تھے، لیکن وہ سب سے بڑا ثبوت ہونے کی وجہ سے اور اس کا ہم عمر کوئی لڑکا نہ ہونے کی وجہ سے سب کی نظروں سے بچا رہا تھا۔ میں اسکول میں ہمیشہ اول پوزیشن کا حقدار ٹھہرتا۔ کسی بھی مقابلے میں شرکت ہو یا پھر تقریر میں، ہر
ایک بھی پیش پیش رہتا ہوں اور اس وجہ سے میرے کزنوں کو خاندان میں بھر میں باتیں سننی پڑتی ہیں۔ میری شرارتوں سے سارا گھر پریشان رہتا ہے، جبکہ بڑا بھائی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ وہ بہت کم شرارت یا ہنسی مذاق کرتا ہے۔ اسے باکس پڑھنے کا شوق ہے۔ میں کبھی دادا کے ساتھ شرارت اور کبھی مام ڈیڈ کے ساتھ مستی کرنا میرا پسندیدہ کام ہے، لیکن میرے ہر وقت بیمار رہنے کی وجہ سے میری مام ڈیڈ نے مجھے ملک سے باہر بھیج دیا تاکہ میں وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر سکوں۔ بھائی مجھ سے بڑا تھا لیکن وہ ہمیشہ مام ڈیڈ کے پاس ہی رہا۔ بھائی نے بابا کو سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ آج کل ان کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی تھی۔ چچی اور تائی نے بھی اپنے خاندان کی لڑکیاں دکھائی تھیں، لیکن مام چاہتی تھی کہ بھائی اپنی پسند کی لڑکی پسند کرے، اور بھائی کو بہت مشکل ہی کوئی لڑکی پسند آتی۔ ان کی شرمیلی طبیعت کی وجہ سے وہ کم ہی کسی سے گھلتے ملتے تھے۔ جیسا کہ میرا ڈیڈ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن دادا کی وجہ سے وہ شروع سے گاؤں میں رہے، کیونکہ میرے دادا گاؤں کے سرپنچ ہیں۔ گاؤں میں رہ کر بھی ڈیڈ نے شہر کا سارا بزنس خود ہی سنبھالا ہے، جو میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد سنبھالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لندن میں رہ کر میری عادات صرف ساری غیر ملکی ہی ہو گئی ہیں۔ پارٹی، کلب، ناچ گانے کا شروع سے شوق رہا۔ ہاں، بہرحال اب تک گرل فرینڈ کا تجربہ نہیں ہوا۔ مجھے دوست بنانا اور گھومنے پھرنے کا شوق رہا۔ میں لندن کی اعلیٰ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ سیلف میڈ ہونے کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنے بلبوتے پر ہی ساری زندگی گزاری ہے۔ اسی وجہ سے اکثر چچا اور تایا کے بچے مجھ سے چلتے رہتے۔ میں نے بہت بار ڈیڈ سے کہا کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں، میں یہاں گھومنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے کہتے باہر کے ملک گھومو، اور ہمیشہ بال گول کر جاتے۔ وہ مجھے پاکستان بلانا نہیں چاہتے تھے۔ بھائی نے اپنے آفس ورکر کی سے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ مام ڈیڈ ان کی شادی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ لڑکی والوں کو بھی بھائی پسند آئے تھے اور مام کو بھی لڑکی اچھی لگی تھی۔ مجھے یہ خبر بات پکی ہونے پر فون پر سنائی گئی۔ میں بہت بھڑکا تھا، بھائی سے ناراض بھی ہو گیا تھا کہ مجھے ایسے کیا لگا کہ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہمیشہ مجھے خود سے دور رکھا اور بھائی کو اپنے پاس رکھا، حالانکہ بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ میں ان کی شادی کو انجوائے بھی نہ کر سکا۔ بھائی نے مجھے کہا کہ تم پاکستان آتے ہی بیمار ہوتے جاتے ہو، تبھی تمہیں ڈیڈ نہیں آنے دیتے۔ تم ویڈیو کال پہ ہر فنکشن پہ ہمارے ساتھ رہنا۔ میں بے دلی سے مان گیا۔ خیر، بھائی کی شادی ہو گئی۔ بھائی بھابھی کو لے کر شہر کے شفٹ ہو گئے تھے اور ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ بھابھی بہترین انتخاب ثابت ہوئی تھیں۔ جتنے بھائی شرمیلے تھے، اتنی ہی بھابھی ہنسمکھ اور شرارتی تھی۔ ہم دونوں اکثر ویڈیو کال پر مل کر بھائی کو تنگ کرتے تھے۔ بھابھی موم اور ڈیڈ کو یہ بہت عزت کرتی تھی۔ اسی بات پہ تائی اور چچی جیلس ہوتی تھی کہ یہاں تک کہ بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تب بھی ڈیڈ نے مجھے آنے نہیں دیا۔ دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب ہماری جب بھی بات ہوتی میں لڑ کر کال کاٹ دیتا۔ اچانک موم کی طبیعت خرابی کا سن میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے ڈیڈ سے جھگڑا کیا کہ مجھے پاکستان آنا ہے۔ بھائی نے بھی حمایت کی کہ اسے پاکستان آنے دیں۔ جانے ایسی کون سی وجہ تھی جو وہ مجھے پاکستان نہیں آنے دیتے تھے؟ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے۔ موم کی طبیعت سنبھل جانے کے بعد بھی مجھے سکون نہ آیا۔ میں ان سے ملنا چاہتا تھا۔ آخرکار انہوں نے مجھے پاکستان آنے کی اجازت دے دی۔ موم نے میرا صدقہ دیا۔ ان کے پیار پہ میں مسکرا دیا۔ سب لوگ مجھ سے ملنے آئے۔ ڈیڈ نے میرے آنے پہ ایک گرینڈ پارٹی رکھی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے، لیکن میں نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، کیونکہ وہاں سبھی کام میں مصروف تھے۔ میں برسوں بعد لندن سے آیا تو ڈیڈ نے زبردستی گاؤں میں ایک شادی پر بھیج دیا کہ رشتہ داروں سے ملو جلو، لیکن وہاں جا کر عجیب حالات ہو گئے۔ ڈیڈ کی باتیں مجھے ٹھیک لگی۔ اتنا عرصہ بعد رہنے کے بعد مجھے یہاں ایڈجسٹ کرنا واقعی مشکل لگ رہا تھا۔ یہاں اتنی گرمی تھی کہ اوپر سے یہاں کے لوگوں کی باتیں، پرسنل سوال مجھے خوف میں ڈال رہے تھے۔ یہاں کے لوگ مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے میں کسی اور کے سیارے کی مخلوق ہوں۔ میرے کزن بالکل نہیں بدلے تھے۔ وہ بچپن میں جیسے بدمعاش طبیعت تھے اور اب بھی ویسے ہی تھے۔ چچا نے میرے آرام کا خیال کرتے ہوئے مجھے ایک کمرے میں جانے کا کہا۔ میں بھی شکر مناتا کمرے میں آ گیا۔ پتہ نہیں کہاں سے ایک لڑکی خود
کو چادر میں چھپائے میرے کمرے میں آ گئی اور چلانے لگی اور مجھ پر الزام لگا دیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، میں اسے بھیجنا چاہتا تھا۔ اس کے چلانے پر بھکلا گیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اچانک ہوا کیا ہے۔ اس کی آواز پہ سب جمع ہو گئے، ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں کچھ نہ کر سکے بھی مجرم بن گیا تھا۔ وہ لڑکی خاموش کھڑی تھی، یہ تک نہیں بولی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اس کا گین تھا۔ چچی اور تائی کہنے لگی، کہتے تھے نا باہر جا کر لڑکا بگڑ گیا ہے، اب بھگتو، انجام دیکھو، حویلی کی لڑکی کی عزت خراب کر رہا ہے۔ مجھے غصہ آیا، پہلی بار میرے والدین کو باتیں سنائی گئی۔ بھابھی اور بھائی سب کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لوگ جذباتی ہو گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کا انصاف دلانا چاہتے تھے۔ چچی اور تائی کا باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نے موم ڈیڈ کو سب حقیقت بتائی اور وہ روتی ہوئی لڑکی جھوٹی ہے لیکن اس کی غیر معمولی حسن ہونا سب کو شک میں ڈال رہا تھا۔ اوپر سے وہ غریب مسکین لاوارث شروع سے ہی حویلی میں رہتی تھی۔ چچا کا کہنا تھا کہ یہ تو عورتوں سے سہم نہ جاتی ہے، یہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ تایا اور چچا بھی سے شروع سے ہی خار کھاتے تھے، اب میں بھی ان کے بیٹوں سے آگے تھا۔ میرا طور طریقہ رہن سہن سب مختلف تھا، ان کے بیٹوں کی طرح گلابی اردو اور 8ویں جماعت فیل نہیں تھا۔ چچا کے بیٹے کے بارے میں خاندان میں بہت ساری باتیں تھی، بس انہیں دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ سب کو اس پہ اعتبار تھا۔ مجھے اپنے پاکستان آنے والے فیصلے پر پچھتاوا ہوا، کاش میں موم ڈیڈ کی بات مان کر باہر ہی رہتا۔ لوگوں نے معاملہ پنچایت پہ چھوڑ دیا، میرے موم ڈیڈ کے علاوہ کسی کو میرے پر اعتبار نہیں تھا۔ مجھے اس لڑکی پر رہ رہ کر غصہ آیا۔ چچی اور تائی گلے سے لگائی اسے کمرے میں لے گئیں، اونچا اونچا روتی بولی، ہم تمہیں انصاف ضرور دلائیں گے، مقصد صرف ہمیں سنانا تھا۔ اگلی صبح پنچایت نے مجھے اس سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا اور ہمارا نکاح کروا دیا گیا اور مجبوراً مجھے اپنے ساتھ اسے شہر لانا پڑا۔ میں موم ڈیڈ سے بے حد ناراض تھا اور اس کے وہاں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اب وہ میری بیوی تھی، اس کی کالے کرتوت میں ہی جانتا تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ اگر اس نے ایسا ویسا کیا جو میری عزت ہی خراب ہوگی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا سوچ لیا تھا اور وہ چادر اوڑھے ٹک ٹک مجھے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کی گلابی ہونٹ، بلی آنکھیں اور گھنگریالے بال، ہلکے براؤن بال اور وائٹ کلر، مانو جو کوئی اسے ایک بار دیکھے وہ اس کا دیوانہ ہو جائے۔ اس کا دبلا پتلا جسم، اس کا گورا رنگ، وہ ہر لحاظ سے میری ٹکر کی تھی۔ میں نے ٹرین کی ٹکٹ لی اور اس لیے ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ناراضگی میں گھر والوں کی کوئی چیز استعمال کرنا میں جرم سمجھتا تھا اور میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے چلتی ٹرین سے دھکا دے دوں گا اور اپنا بدلہ لے لوں گا۔ جو ہی ٹرین چلنے لگی تو وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں دھکا دینے ہی لگا تھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میری نظر اس کی پاؤں پہ پڑی، اس کے پیر الٹے تھے اور وہ اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا رنگ درد سے سفید پڑ گیا، میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ میں نے شہر جانے کے بجائے اسے واپسی حویلی لے جانے کا فیصلہ کیا اور اس پر کوئی کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ واپس آ گئی، اسے کمرے میں لٹا کر دروازہ باہر سے بند کر دیا اور موم ڈیڈ کے کمرے میں چلا گیا۔ بتایا کہ جس سے آپ نے میری شادی کروائی ہے وہ انسان نہیں اور چڑیل ہے، اس کے الٹے پاؤں ہیں۔ وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ موم کہنے لگی، لگتا ہے وہ چڑیل آ گئے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ مجھ سے سب بتانے لگے۔ اب اور کتنا چھپایا جا سکتا تھا؟ ایک بار کزنوں کی ضد کرنے پر میں ان کے ساتھ باغ میں چلا گیا۔ وہاں مشہور تھا کہ بیری کے درخت کے نیچے چڑیل رہتی ہے، ہر خوبصورت شخص کو تنگ کرتی ہے۔ ہم سب کزن اس بات کو مذاق میں لیتے بیری کے درخت کے پاس چلے گئے، وہاں ٹہنیوں سے لٹک کر جھولے لیتے رہے۔ اچانک وہ درخت خود بخود زور سے ہلنے لگا، عجیب و غریب سے آوازیں آنے لگی۔ ہم سب پریشانی میں وہاں سے بھاگے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کسی نے جکڑ لیا ہو۔ مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا تھا، میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں گھر والے مجھے اٹھا کر گھر لائے تو میں عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، کبھی عجیب آوازیں نکالتا، کبھی خود کو چوٹ پہنچاتا۔
کبھی بیری کے درخت کے پاس جا کر بیٹھا رہتا تھا۔ اچانک میری آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بھاری ہو جاتی تھی۔ جو میرے قریب آنے کی کوشش کرتا میں اسے مارنے شروع ہو جاتا۔ موم پریشان ہو کر مجھے ایک دم والے بابا کے پاس لے گئی۔ گاؤں کی ایک عورت نے بتایا کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، ایک بار میں ہی ایسا دم کرتے کوئی سایہ یا کوئی جادو ہوتا تو خود بخود ختم ہو جاتا۔ موم عورت کی بات مانتے ہوئے مجھے وہاں لے گئیں اور دم دلوایا۔ انہوں نے بتایا کہ بیری کے درخت کے نیچے مجھے ایک چڑیل عاشق ہو گئی ہے جو کہ مجھے کسی صورت چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ میرے موم ڈیڈ بہت پریشان ہو گئے، کسی بھی طرح وہ چڑیل کا سایہ مجھ سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بابا سے کہا کہ وہ کسی طرح چڑیل کو میرے اوپر سے ہٹا دے۔ بابا نے ایک تعویذ کر کے میرے گلے میں ڈال دیا اور مجھے جگہ چھوڑ جانے کے لیے کہا۔ تعویذ کے اثر میں ٹھیک ہو گیا۔ میرے موم ڈیڈ نے مجھے چڑیل کے ڈر سے باہر بھیج دیا تاکہ میں تعلیم حاصل کر لوں۔ پہل تو میرا وہاں دل نہیں لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ میں ایڈجسٹ ہونے لگا تھا۔ پڑھائی مکمل کر کے میں نے لندن واپس آنے کا سوچا، لیکن ہر بار موم اور ڈیڈ کسی بہانے سے مجھے منع کر دیتے تھے۔ وہ مجھے لندن میں ہی رہنے کا مشورہ دیتے تھے۔ میں بہت شرمندہ تھا، میں کتنا غلط سمجھتا تھا، حالانکہ وہ میرے لیے مجھے خود سے دور رکھ رہے تھے۔ میں نے چڑیل والا واقعہ بھول چکا تھا۔ موم نے سارا واقعہ سنایا۔ ڈیڈ نے کہا کہ اس چڑیل کو فی الحال اکیلا چھوڑ دیا جائے، کل ہی وہ بابا سے جا کر بات کریں گے۔ وہ ساری رات کمرے میں بند رہی اور وہ آوازیں بدل بدل کر مجھے اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ اگلی صبح میں اور ڈیڈ موم کے ساتھ اس بابا کے پاس پہنچ گئے۔ وہ بابا مجھے پہلے سے بوڑھے ہو گئے تھے۔ کچی مٹی کا گھر تھا جہاں کھجور کی چٹائی بچھائے وہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وہ بہت کم لوگوں کا مسئلہ سنتے تھے، اکثر وہ خود میں گم رہتے۔ وہ زور زور سے بال جھٹکتے اللہ اللہ پڑھنے لگتے تھے۔ میں کچھ ڈر کر پیچھے ہوا۔ لندن میں ایسا کہا ہوتا ہے مجھے اب چڑیل سے جان چھڑا کر اپنی بیوی کو آزاد کروانا تھا۔ وہ بیچاری لڑکی کب سے تکلیف سہ رہی تھی۔ میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ وہ کافی دیر کچھ پڑھتے رہے، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ چڑیل واپس نہیں گئی تھی، وہ اس بچی کے اندر چلی گئی ہے۔ وہ لاوارث اور یتیم بچی کے اندر گئی تاکہ وہ حویلی رہ سکے۔ اس نے خوبصورت اور لاوارث بچی کا انتخاب کیا تاکہ کوئی اس کا راز نہ جان سکے۔ وہ بس تمہارے آنے کا منتظر تھی۔ اس بچی نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ جو کر رہی ہے چڑیل کر رہی ہے۔ میرے ڈیڈ نے ان سے ان کا حال پوچھا تو وہ ہماری حویلی آ کر اس کا توڑ نکالنا چاہتے تھے۔ موم مجھے گلے سے لگائے آیات پڑھ رہی تھی اور اس بچی کے لیے بھی دعا کر رہی تھی۔ بابا کو گھر آتے دیکھ سب پریشان ہو گئے۔ ہم نے گاڑی میں بٹھا کر حویلی لے آئے اور جیسے جیسے منتر پڑھتے گئے ہمیں انہوں نے ایک سفید دائرے کے اندر بٹھا دیا۔ کمرے سے کئی چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کہتے مجھے باہر نکالو، میں نے شاویز سے شادی کی ہے، میں اس کی دلہن ہوں، میں اس لڑکی کو مار دوں گی اگر مجھے باہر نہ نکالا۔ بابا نے مجھے کہا کہ میں اسے باتوں میں الجھاؤں۔ میں نے کہا کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، تم ایک چڑیل ہو، میں کیسے تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ وہ انکاری ہوئی اور زور سے چیخنے لگی۔ بابا نے اس سے کہا کہ وہ اس بچی کے جسم سے نکل جائے، لیکن وہ بار بار انکار کر رہی تھی۔ وہ میری عاشق تھی اور میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ جب وہ ہمارے قریب آنے کی کوشش کرتی، کسی حصار کے تحت وہ گر پڑتی اور وہ کمرے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ بابا نے کہا کہ اگر وہ خود زندگی سے دور چلی جائے گی تو اسے کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا، ورنہ اس کے قبیلے کو بلا کر اسے ہمیشہ کے لیے قید کروا دیا جائے گا۔ وہ چڑیل انسانوں کو یوں ہی تنگ کرتی تھی، اس لیے چڑیل اسے اس قبیلے سے نکال دیا تھا۔ بابا کے قبضے اور میں اور جنات بھی تھے جنہوں نے بابا کو یہ خبر دی تھی۔ بابا کے منتر پڑھتے ہی چیخنے لگی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ بابا سیاہ مٹی آگ میں ڈالتے، کچھ پڑھتے، وہ بھڑک اٹھتی۔ وہ اچھی روح نہیں تھی اور اتنی آسانی سے مارنے والی نہیں تھی۔ مجھے اچانک اپنی بیوی کی فکر ہونے لگی۔ بالآخر 2 گھنٹے بعد وہ راضی ہو گئی۔ وہ مزید تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اس کے جسم سے نکل گئی۔ بابا نے اسے قید کر لیا تاکہ بعد میں وہ کسی اور کو تنگ نہ کرے۔ بابا نے کہا کہ وہ چڑیل قید ہو چکی ہے اور اب
وہ لڑکی کو باہر نکال سکتے ہیں، نہیں نہ میری دلہن ایک کونے میں سکتے میں سر جھکائے بیٹھی تھی، کاجل آنکھوں سے بہہ کر پورے گالوں کو کالا کر رہا تھا اور دوپٹے کا کوئی حشر نہیں تھا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی اور اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، بس اتنا پتا تھا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے والدین مر گئے، اس حویلی میں چھوڑ گئے۔ ایک دن ایک عورت اسے بہلا کر کمرے میں لے گئی اور چڑیل اس کے اندر گھس گئی۔ اس کے بعد وہ جو کرتی آئی مجھے اس کے لیے برا لگا، وہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا چڑیل نے صرف میری وجہ سے کیا۔ مجھے اپنی بیوی پسند آ گئی تھی، شاید پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، لیکن غصہ ہونے کی وجہ سے میں یہ خیال جھٹک گیا۔ میں نے اسے سارا کچھ بتایا چونکہ وہ پہلے بھی ہوش میں نہیں تھی، اس لیے نکاح دوبارہ کیا گیا۔ اس بار سب لوگوں کو بلایا گیا۔ چچا اور تایا سمجھے کہ لڑکا پگلا گیا ہے، پہلے ماننے سے انکار کر رہا تھا، اب دوبارہ اسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ میری موم بھی کافی مطمئن تھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں شادی کے بعد باہر چلا جاؤں۔ میں ان کی باتیں مان چکا تھا، لڑکے لوگ چھیڑنے میں مصروف تھے، میں سب سے جان چھڑاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ موم نے بھی عورتوں کو بھی کھانا کھلا کر بھیج دیا۔ میرے کمرے میں میری بیوی میری منتظر تھی، سرخ لہنگا اس کے سفید رنگت پہ خوب جچ رہا تھا، شرماتی سی اور مجھے بہت خوبصورت لگی۔ چند دنوں رومانوی جملوں کے بعد اس نے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں پہنا دی۔ اگلے دن ولیمے کے بعد میں اسے لے کر لندن روانہ ہو گیا۔ ڈیڈ کی بزنس کی بھاگ دوڑ ہی سنبھال لی تھی، میری بیوی فل مشرقی ثابت ہوئی تھی، وہ میری ضرورت کا خیال رکھتی، اپنے ہاتھ سے میرے لیے کھانے بناتی۔ اکثر دوست یا یار چھیڑتے تھے کہ شادی کے بعد میں رن مرید ہو گیا ہوں۔ شادی کو 2 سال ہونے والے تھے، اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا۔ ڈیڈ اور بھابھی ہمارے پاس رہنے آ گئے، گھر میں رونق سی لگ گئی تھی۔ موم کے دونوں بہوؤں سے بہت بنتی تھی، وقت کا کام ہے گزر جانا گزر گیا۔ چاچا اور چچی کو ان کے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا تھا، جس دولت کی خاطر وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے گئے تھے، اسی دولت کی خاطر اب ان کی اولاد نے انہیں دھکے مار کر نکال گئی تھی۔ بابا کے بولنے پر وہ بیتی کاٹ دی گئی تھی، انہوں نے سارے جن قابو کر لیے تھے۔ چچی اور چاچا ہمارے گاؤں والے گھر رہنے لگ گئے تھے اور مم ڈیڈ ہمارے پاس لندن آ گئے تھے۔ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی اور میں اب موم ڈیڈ کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہا تھا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔